ہمیں کلجے ذہن والی غمگین غیر تربیت یافتہ اور بے بس نسل ہے۔ ہمارے والدین کے پاس بیٹھ کر تسلی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے وطن میں روزگار زندگی کے لیے ایک بے ڈھنگا سا مقابلہ جاری ہے۔ ہمارے اساتذہ کے پاس ہمیں بنیادی تہذیب اور اخلاق سکھانے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نصاب ہمارے دماغوں میں انڈیلنا ہوتا ہے۔ ہمارے سوالوں کے کوئی جواب نہیں دیتا، مگر ہمارے اعمال پر سب جواب مانگتے ہیں۔ ہماری تربیت کرنے کا کسی کے پاس وقت اور سلیقہ نہیں ہے، مگر تربیت پر انگلی اٹھانے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں رشتے نبھانے نہیں سکھائے جاتے، لیکن رشتے ٹوٹ جانے پر ملامت ضرور کی جاتی ہے۔ ہمیں اخلاق کا عملی مظاہرہ کر کے نہیں دکھایا جاتا، مگر بد اخلاقی کی نقل کرنے پر کوسا جاتا ہے۔ ہمیں محبت کی داستانیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن محبت کرنے پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہمیں محبت کرنے اور نبھانے کے طریقے نہیں سکھائے جاتے۔ محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ ہمیں بچپن میں خواب دیکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، مقصد متعین کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، مگر ہمارے سب خوابوں کے آگے سوالیہ نشان اور دیواریں کھڑی کر کے ہمیں ایک ہی قطار میں ایک ہی سمت چلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ہم سے رائے نہیں مانگی جاتی، کیونکہ ہم ناسمجھ ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ اور ارادوں پر یقین نہیں رکھنے دیا جاتا، کیونکہ ہم ناتجربہ کار ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے نہیں سکھائے جاتے، کیونکہ کوئی اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ دوسرے طبقے اور شعبے کی ذمہ داری لگتی ہے، اس لیے کوئی بھی یہ بیڑا اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس سب کے بعد ہم جو بنتے ہیں، پھر ہماری تضحیق کی جاتی ہے، اور ہم سے پہلے والوں کو ہم سے بہتر بتایا جاتا ہے اور فوقیت دی جاتی ہے۔ ہمیں ملامت کی جاتی ہے اور گزرے دور کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ ہماری غلطی کہاں ہے؟ ہمیں کس نے بگاڑا ہے؟ ہم کیوں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اتنے ناسمجھ، بد اخلاق اور منہ پھٹ ہیں؟ ہمارے ذہن صاف کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے دل صاف کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے کیا غلط کیا جس کے نتیجے میں ہم آج ایسے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج جس لہج پر پہنچ چکے ہیں، اسے واپس نہیں مڑ سکتے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی اگلی نسل کو ان تمام عجیب و غریب خلقت چیزوں سے دور رکھ کر ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک نسل کی قربانی 7 نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قربانی کون دے گا۔ آپ دیں گے